السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
رسول ثقلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس قدر بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے اس ضابطۂ حیات سے تعلق تو پیدا کیا ہے، قرآن کو اپنے لیے دستور تو مانتے ہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد بھی مانتے ہیں، مگر نہ قرآن کو پیش نگاہ رکھتے ہیں اپنی زندگی میں اور نہ محمد رسول اللہ کو۔ یہی ہے وہ بدنصیبی جس کے سبب تختہ عرش پہ آج وہ قوم سب سے زیادہ بدنصیب ہے جس قوم نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا تھا۔ ہم ہی تھے وہ، ہمارے آباء و اجداد، ہماری تعلیم، ہمارا دستور جس نے انسان کو سمجھایا تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہاری شخصیت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اس سے پہلے آج تک کوئی انسان کسی انسان کو یہ باور نہ کرا سکا جو محمد رسول اللہ نے کروا دیا، اور اس کا سبب اللہ کا نازل کردہ یہ قرآن تھا۔ جب تک مسلمان کا تعلق اس قرآن سے رہا، جب تک مسلمان کی دوستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہی، اس کی زمین پہ طوطی بولتی رہی، اور جب ہم پیچھے ہوتے چلے گئے اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتے چلے گئے، اور آج تختہ عرش پہ ہم جیسی بدنصیب قوم شاید دوسری نہیں۔ اندازہ فرمائیں خالق کائنات نے انسانیت اور دنیا کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے کہ یہاں بری اور بدترین زندگی کیوں کر انسان بسر کر سکتا ہے، اور اعلیٰ اور بالا زندگی کس طرح انسان پا سکتا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں غور فرمائے قرآن کے الفاظ پہ، اور آج کا خطبہ ذرا غور سے سننے والا ہے۔ میں نے بنیادی طور پہ اس کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ آج تختہ عرش پہ ہماری بدنصیبی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور سمندر پہ خشکی اور پانی پہ فساد بپا ہو گیا، اور یہ بپا کیسے ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تختہ عرش پہ نہیں، پانی پہ بھی کوئی محفوظ نہیں، فساد ہے، دنگا ہے، لڑائی ہے، خلفشار ہے، انتشار ہے۔ اللہ یہ کیوں ہے؟ فرمایا کسی سے گلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دامن میں جھانکو تمہیں آواز آئے گی، یہ ساری پریشانیاں تمہاری کرتوت کے سبب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کے بعض اعمال کی سزا ان کو دی جائے، یہ لوٹ آئے اللہ کی آواز اور محمد رسول اللہ کی آواز کی طرف، یہ سب کچھ لوٹنے کے لیے۔
تو زمین میں آج دنگا و فساد کیوں ہے؟ دیکھیں آپ، کوئی زمین کا ٹکڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں فساد نہیں، جہاں خون نہیں بہتا، جہاں لڑائی نہیں ہوتی، جہاں جھگڑے نہیں ہوتے، جہاں انسان کے ہاتھوں انسانیت پریشان نہ ہو، کوئی جگہ ایسی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب کچھ نہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ فساد، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ اختلاف، یہ تو تکار، یہ قتل و غارت، اس کا سبب یہ ہے، اللہ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ انسانوں میں وہ تصور ختم ہو گیا جو تصور انسانوں میں امن پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے اور اچھائی بھلائی پیدا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، اللہ کا نعرہ، اللہ کی یکتائی کی طرف بلانا اور عدل و انصاف قائم کرنا۔ جس دھرتی پہ، جس ملک میں، جس قوم میں توحید نہیں، عدل و انصاف نہیں، وہ قوم کبھی بھی خوشحالی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ زمین پہ اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، اس وقت امن اور سکون آیا جہاں توحید قائم ہوئی اور توحید کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف قائم ہوا۔ جہاں عدل نہیں، انصاف نہیں، دولت مند کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، صاحب اقتدار کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، طاقتور کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس وقت تک زمین میں امن اور سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات نے کتاب دی، رسول ثقلین نے انصاف قائم کر کے بتلا دیا کہ تختہ عرش پہ تب تک امن اور سکون نہیں ہو سکتا جب تک انصاف نہ ہو۔ انصاف کا ترازو ہاتھ میں ہو، یہ جھکتا نہ ہو، حق اور سچ بیان کرتا ہو، صحیح تول تولتا ہو، دنیا جنت نظیر بن جاتی ہے۔ کہا اٹھاؤ تاریخ، پلٹو اوراق، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا مطالعہ کرو، تمہیں انسانیت کے شرف اور عزت کا پتہ چلے گا۔ جب تک یہ شرف قائم رہا، عدل قائم رہا، تب تک دنیا جنت نظیر تھی۔ جب عدل چھوٹ گیا، توحید چھوٹ گئی، تو سب کچھ تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم میں مکالمہ ہوا۔ جنت اور جنت دوزخ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے؟ جنت کہتی ہے کہ میرے اندر مسکین اور کمزور داخل ہوں گے۔ غور فرمانا ہے، میں جو یہ عرض کر رہا ہوں، جنت کہتی ہے کہ میرے اندر ضعیف اور کمزور داخل ہوں گے، اور جہنم کہتی ہے میرے اندر ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔ اللہ نے ان کا جھگڑا ختم کروایا اور ارشاد فرمایا سنو، تم دونوں میری ہو اور تم دونوں سے میں نے کام لینا ہے۔ جنت میری رحمت ہے، جس کو چاہوں گا اس اپنی رحمت میں داخل کر دوں گا۔ جہنم میرا عذاب ہے، جس کو چاہوں گا عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ میں نے تم دونوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات تمہارے سامنے آ گئی ہے، اب جو چاہے جہنم کا راستہ اختیار کر لے اور جو چاہے جنت کا راستہ اختیار کرے۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ توحید۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ جہنم کا راستہ کیا ہے؟ بے انصافی، تکبر، ظلم، جبر،
جو انسان اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ بیس العبد عبد تجبرا واتبا ونسی الجبار الاعلی، فرمایا بد نصیب ترین انسان وہ ہے جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور اس طاقت کو بھول جاتا ہے جو اصل کائنات کو کنٹرول کرنے والی طاقت اعلیٰ اور بالا اللہ کی صورت میں۔ جب اللہ ذہن سے نکل جاتا ہے، جب اللہ دماغ سے نکل جاتا ہے، جب اللہ دل سے نکل جاتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے انا، میں ہی میں ہوں۔ فرمایا جب تک انسان کے دل و دماغ میں میں سوار ہے، زمین پہ کبھی امن اور سکون آ نہیں سکتا۔ یہ بے امنی، یہ بدحالی، یہ بے سکونی، یہ رات کو نہ سونا، دن کی پریشانی کیا ہے؟ اللہ کی بغاوت، اللہ کے احکامات سے سرتابی اور محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت۔ جب تک یہ رہے گا، ظلم رہے گا، جبر رہے گا، جور رہے گا، زمین پہ امن اور سکون نہیں آ سکتا۔ امن آیا جب کائنات کی طاقتیں انسانیت کو دبوچے ہوئے تھی، دبائے ہوئے تھی، لوگ حیران ترساں پریشان تھے۔ جب اللہ کا قرآن آیا، محمد کریم آئے، انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دی اور زمین پہ وہ امن پیدا ہوا نہ چشم کائنات نے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھ سکتی۔ اسلام کا احسان ہے مسلمان پہ، یہ محمد رسول اللہ کا احسان ہے مسلمان پہ۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچانے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کو پیش نگاہ رکھنے کے لیے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات سے باخبر کیا کہ جس کا تعلق محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ آج تختہ عرش پہ ظلم کرنے والا میری بات کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لے۔ آج ظلم کا اندھیر تم نے مچایا ہوا ہے، کل قیامت کے اندھیر سے تمہیں سامنا رہے گا۔ جہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، نور کی ضرورت ہوگی، جہاں انسان منوریت چاہتا ہوگا، وہاں اس کے لیے نورانیت نہیں ہوگی، وہاں اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی۔ زمین پہ ظلمت قضا قائم کرنے والا، ظلم و جبر کا طوفان پیدا کرنے والا، قیامت کے دن اللہ کی نگاہ عطاب کا شکار ہوگا، اس کی جان خوف زدہ ہوگی اور اس کے قدم قدم پہ اندھیرے ہوگے۔ آگے چلنے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے اس کی آنکھ نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا اس کے لیے۔ جو دنیا میں ظلم کرتا ہے، جو دنیا میں زیادتی کرتا ہے، اور رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ فرمایا ہوس گیری سے بچو، بخیلی سے، دولت کو اکٹھا کرنے کی سوچ اور فکر سے بچو، اس لیے کہ بخیلی نے تم سے پہلی قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ جب بخیلی حد سے بڑھ گئی، دولت کا تمام، دولت کا لالچ، مال کو اکٹھا کرنے کی سوچ جب انتہا تک پہنچ گئی تو کہا ان لوگوں نے اپنوں کے خون سے ہاتھوں کو رنگین کیا اور حرام کو حلال کر دیا۔ یہ اس کا سبب تھا کہ زمین میں غیر عدل تھا، بے عدلی تھی اور بخیلی تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے، کوئی چیز کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ تصور، یہ سوچ تم سے پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا۔ میں محمد تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم بھی نہ کرنا اور بخیلی بھی نہ کرنا یہ قوموں کی تباہی کا سبب بنتی۔ کیا یہ نہیں؟
دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. آنکھیں کھولے. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اخبار آتی، پشاور میں دھماکہ ہو گیا، کراچی میں دھماکہ ہو گیا، لاہور میں دھماکہ ہو گیا، اور بیسیوں مظلوم اس دھماکے کے بنا پہ اپنی دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے اگلا رخت سفر باندھتے ہیں. کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا کوئی مسلمان کلمہ توحید اور رسالت پڑھنے والا اس ظلم کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس کا سبب کیا ہے؟ ضمیر فروشی، جو کافر کے ہاتھ میں ضمیر کو بیچا، قوم کو تباہ کیا، لہو لہان کیا. اور وہی سبب تھا اس کا جس سبب کی بنا پہ پہلی قومیں تباہ ہوئی. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا، دولت کے لالچ سے، زر کے لالچ سے، مال کے لالچ سے اپنوں کے خون سے ہاتھ رنگے. اور یہ تصور کسی مسلمان میں نہیں آ سکتا، کافر کی سازش. اور اگر یہ مومن کرنے والا ہے تو جب مومن یوں مسلمانوں کے خون سے نہاتا ہے، ہاتھ رنگتا ہے، تب وہ مومن نہیں رہتا. یہ تباہیاں اور بربادیاں ہمارے سبب ہیں. ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ توڑ دیا. اس ناطے کو توڑنے کی بنا پہ آج یہ تباہی اور بربادی ہے. یہی اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا یہ افسوس کی بات نہیں ہے تمہارے نزدیک، دکھ نہیں ہے؟ کیا سوچو تو صحیح، تمہاری تباہی، تمہاری بربادی، یہ لیل و نہار، یہ پریشانی، یہ خرابی کس سبب ہے؟ اللہ کے قرآن سے ناطہ توڑنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ توڑ لینا. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلم نہ کرو کسی پہ، زیادتی نہ کرو کسی سے، آبرو ریزی نہ کرو کسی کی، عزت نہ رولو کسی کی. ارشاد فرمایا اگر ایسا کر لیا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کر لیا ہے، کسی پہ ظلم، زیادتی، آبرو ریزی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی دنیا میں اس کی تلافی کر لو، اللہ کے ہاں توبہ کرو، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معذرت کرو، اس سے معافی مانگو. اپنے ظلم اور جبر کی معافی اگر تم نے معافی نہ مانگی تو قیامت کو جس حالات کا سامنا ہوگا آج تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کیا ہے؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر ہے، اللہ کے سامنے لوگ ہیں، ایک شخص آتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، ایک سوالی آ جاتا ہے، اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا. اور ظلم یہ نہیں ہے کہ ساری دولت چھین لی، اس کا گھر لوٹ لیا، اس کو مار دیا، قتل کر دیا، نہیں نہیں نہیں، یہ اپنی جگہ پہ. اللہ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، ایک تھپڑ کسی کے منہ پہ ناجائز، بغیر کسی زیادتی کے، بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی جرم کے، اگر کسی مسلمان کے منہ پہ ایک تھپڑ لگا دیا جاتا ہے یہ ظلم ہے. سوچنے کی باتیں ہیں، اپنے پیش نظر رکھیں، اپنے دماغ میں جگہ دیں، دل کی تختیوں پہ لکھ لیں ظلم اللہ نے تھوڑا سا بھی قبول نہیں کیا. اور جو ظالم معمولی ظلم کر کے اللہ کے حضور جائے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے جب تک اس کا بدلہ اور انتقام نہ لے لیا جائے. جو ہم کرتے ہیں، ہمیں سب کرتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، جتنی جتنی کسی میں طاقت ہے وہ ظلم کرتا ہے. اور میرے آقا نے کہا اس ظلم سے بچ جاؤ اگر معاشر میں اللہ کے عذاب اور عطاب سے بچنا ہے.
ظلم نہیں کرنا. یہ ہے سائل آ گیا, اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں معافی چاہ لو, توبہ کر لو. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جہاں درہم نہیں ہوں گے, دینار نہیں ہوں گے, اشرفیاں نہیں ہوں گی, بلکہ اعمال ہوں گے. فرمایا کہ آنے والا آتا ہے, سوال کرتا ہے, اس کا جواب دو. آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, چہرہ جھکا ہوا ہے. ارشاد فرمایا اس کے نامہ اعمال سے. اور مسلمانوں اور غور کرو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کیا قیامت کو منہ دکھاؤ گے؟ کس طرح کھڑے ہوگے محمد رسول اللہ کے سامنے؟ تم نے ظلم کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں, جبر کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں. زابل اور جابر محمد کا نافرمان ہے, اللہ کا باغی ہے, اور اسے کبھی جنت نصیب نہیں ہو سکتی. معمولی ظلم میں عرض کرتا ہوں, نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا لا نیکیاں. اس کی نیکیاں درہم تو نہیں ہے, دینار تو نہیں ہے, مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, روپیہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دو. وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ, بخاری کی روایت ہے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ تھپڑ مارنے والا, یہ گالی دینے والا, یہ اس کی عزت کو اچھالنے والا, یہ اس پہ تان رکھنے والا, اس پہ الزام رکھنے والا, اس کے خون سے ہاتھ رنگنے والا, اس کی مال, اس کی جیب کی صفائی کرنے والا, اس کی نیکیاں نکالو اور ظلم کے بقدر اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو. بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ, اگر وہ صدا کا ظالم ہوگا. بٹ صاحب ہیں جی, پاؤں نہیں زمین پہ لگتے, چوری صاحب ہیں, سر اٹھا ہوا ہے, مسجد کا کبھی راستہ نہیں دیکھا, نیکی کو کبھی چکھ کے نہیں دیکھا, اچھا سلوک کسی سے کر کے نہیں دیکھا, نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوخذا من السیئات, اس مظلوم کی برائیوں کو لیا جائے گا, فَحُمِلَ عَلَيْهِ, اس بد نصیب کے اوپر ان کو مسلط کر دیا جائے گا, جس کے نامہ اعمال میں بغاوت تھی, رب کی, رسول کی, دین کا باغی, احکامات قرآن کا باغی, مظلوم پہ وہ ظلم کرنے والا, آج تک اس کے نامہ اعمال میں اس کے کردار کی بنا پہ کبھی کوئی نیکی داخل نہیں ہوئی تھی, برائیاں ہی برائیاں تھیں. فرمایا اس کی برائیوں کا رجسٹر اور بھر دو جس پہ اس نے ظلم کیا تھا, ظلم کے بقدر اس کے اوپر اس کی گناہ گاریاں اور خطا کاریاں ڈال دو. نبی رحمت محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بیان کر دیا, امام مسلم نے تو کمال کر دیا اس کو, اتنی دور تک پہنچایا ہے کہ روح کانپ جائے انسان کی. لیکن روح کانپے کیسے؟ مسلمان ہو تو پھر ہے, اللہ کا خوف دل میں ہو تو پھر ہے, اسلام کا احساس ہو تو پھر ہے, اور جنت کا ادراک ہو, جہنم کا خوف دل میں سوار ہو, تو پھر تو تنہائی میں بھی اس کا دل کانپتا ہے. اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے, جہنم کا خوف دل میں نہیں ہے, تو سرے بازار, سرے محفل بھی اس کو برائی سے روکنے والا کوئی نہیں. امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث لاتے, کہا صحابہ بیٹھے ہوئے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا واز ہے, اور یہ نہیں ہے کہ جناب مولوی صاحب کھڑے ہیں ممبر رسول پہ, وہ تقریر کر رہے ہیں, واز کر رہے ہیں, حدیث سنا رہے ہیں, قرآن سنا رہے ہیں, اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, آتا ہی نہیں کوئی. کھیل تماشے میں
کاروبار میں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہوتی ہے دوسری اپنے ہاتھ سے ترازو چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ مسلمان ایماندار توحید و رسالت کا علم بردار ایک اذان نہیں، مولوی تقریر کر کر کے بدحال ہو گیا ہو، جب وہ گرنے کے قریب ہو تو پھر یہ مسجد میں آتا ہے۔ یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس دور میں اسلام نے بتایا نگاہ اٹھاؤ، انسان کے چہرے پہ ڈالو، اس کا کردار دیکھو، چلتا پھرتا اگر تجھے مسلمان نظر نہیں آتا تو مسلمان اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ایسا کردار تھا، ایسے لیل و نہار تھے، ایسے دن و ایام تھے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے فرمایا اتدرون ما المفلس، تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ مفلس کون ہے؟ غریب، محتاج، بیکار، جس کے دامن میں کچھ بھی نہیں۔ اتدری، جانتے ہو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کہتے ہیں، اور صحابہ نبی کائنات کی آواز کی طرف یوں کان لگا کے بیٹھتے تھے اور یوں ہوش و حواس سے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سر پہ آ کے چڑیا بھی بیٹھ جائے تو ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ چڑیا آ کے بیٹھ گئی۔ یوں سنتے تھے محمد رسول اللہ کا آواز۔ آج ہم کیا ہیں؟ کبھی سوچو، جب سوچنے کا وقت گزر گیا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اللہ علم ہو گیا، تو جو کہتا تھا سچا، ایک بار لوٹا۔ فرمایا نہیں، میں تجھے پیغام دے چکا تھا دنیا، اب نہیں، اب مزہ چکھو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ۔ اتدری ما المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے نبی، یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے، جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، جاگیر نہیں، وہ مفلس ہے، کلاش ہے، غریب ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اور یہ نہیں کہا میرے آقا نے، میرے پیر و مرشد نے یہ نہیں کہا کہ جس انسان کے پاس یہ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے، میری امت میں۔ اور ہمیں کہا ہے، اور ظلم کی تحریر ہو، ظلم و جبر کی تصویر ہو، طاقت کے مطابق اپنے ظلم ڈھانے والوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کر لینا۔ کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو روزے کے ساتھ اللہ کے حضور آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، نماز کے ساتھ آئے گا، صالح اعمال کے ساتھ آئے گا اللہ کے دربار میں۔ تو فرمایا یہ آنے والا مومن، نمازی، متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار، صائم الدہر اللہ کے دربار میں آیا ہے۔ تو فرمایا یہ آیا اس طرح ہے کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی پہ تہمت رکھی ہوگی۔ غور کرنا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ، اللہ کی قسم میرے آقا نے وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ آج جس طوفانی پانی میں ہم غرق ہیں، فرمایا کسی پہ اس نے بری تہمت رکھی ہوگی، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا۔ رب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں قیامت کے دن جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ چودھری صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، قیامت کو سامنے رکھو۔ آج تمہاری زندگی
جیسی بھی پرتعیش زندگی ہے، اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کو ایک انسان کو لایا جائے گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، عیش و طرب کی زندگی بسر کی ہوگی، اچھا سے اچھا کھانا، اچھا سے اچھا پہننا، اچھا سے اچھا پینا، کبھی غم اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو پکڑیں گے، یعنی کہ فرشتہ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دے کے اٹھائیں گے اور پوچھیں گے دنیا میں تو نے کبھی عیش دیکھا تھا کہ نہیں؟ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں تو ایک لمحہ کے لیے بھی عیش نہیں دیکھا۔ وہ جس نے ساری زندگی عیش و طرب میں بسر کی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا، ایک آیت سوال لی، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، مارا تھا ہاں، تو پھر اب خاموش ہے۔ فرمایا اس کی نیکیاں لو اور اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دو۔ مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ محمد رسول اللہ کا یہ پیغام نوٹ کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ آنے والے مسلمانوں کے سامنے رکھو کہ بچ جاؤ، اپنی طاقت پہ ناز نہ کرو، اپنی دولت پہ ناز نہ کرو، اپنے قبیلے پہ ناز نہ کرو، اپنے خاندان پہ ناز نہ کرو، اللہ کی رحمت سے وابستہ ہونے کے لیے محمد کی اطاعت کو پیش نظر رکھو۔ اس کی نیکیاں لو، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ اب مطالبہ کرنے والے آتے ہیں، گالی تو ہمیں سے ہر کوئی دے دیتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو دے دیتا ہے گالی، پرواہ ہی نہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ بلکہ آج تو اتنی بد نصیبی ہے، اب کیا رونا روئے مسلمانوں اپنی اس بے وقار زندگی کا۔ مسلمان کا بیٹا مسلمان کے گھر میں پلا پرورش پائی ہوئی، ایک دوسرے کو اتنی ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں کہ بکریوں اور بھیڑوں کی وہ قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی بڑھتی نہیں۔ اتنی گالی ماں بہنوں کے ایک دوسرے کو نکالتے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، غیرت تار تار ہو گئی۔ ماں باپ کی بھی غیرت دفن ہو گئی سب، جس کی یہ اولاد ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ شاہ میں دیکھا تھا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کیوں بھائی؟ اس بد نصیب کا چہرہ جھکا ہوا ہے، کیسے اٹھائے؟ اس کی زندگی کا طرز انداز جاہلانہ تھا، باغیانہ تھا۔ یہ تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتا تھا۔ اگر کوئی نکال دیتا ہے نا تو وہ ساری مسجد کی انتظامیہ کے باپ دادا کے سر پہ احسان ہے کہ میں مسجد نہیں آیا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے گا مسلم۔ لو اس کے نامہ اعمال سے اچھائیاں نکالو اور اس میں داخل کر دو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تاجدار رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتنے مطالبے والے آئیں گے، اتنے مطالبے والے آئیں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور آ گیا، اللہ میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی تھی ہاں، 2 نیکیاں۔ اللہ اب تو نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ فرمایا اخذ خطایاہم، اس کی خطاؤں کو لیا جائے گا، فطرحت علیہ، نیکیاں ختم، گناہ موجود، برائی موجود، ظلم موجود، جبر موجود۔ نیکیاں جو مقابلہ کرتی برائیوں کا، وہ نیکیاں ختم ہو گئی انسانوں کو دیتے دیتے۔ اخذ خطایاہم فطرحت علیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو سے جہاں بات ختم کر دی تھی کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں، یہ نہیں کرتا تھا، چلو برائیاں ڈال دو۔ امام مسلم نے جو روایت بیان کی ہے وہ نیکیاں لے کے آتا ہے، زکوٰۃ، روزہ، نماز، صدقات، خیرات، سب کو زندہ رہنا، یعنی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، سب کچھ لے کے آیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں پہ ظلم بھی کرتا تھا۔ ظلم کیا؟ تھپڑ مارا ہوگا، ظلم دیکھ لو، تھپڑ مارا ہوگا،
گالی دی ہوگی جو ہم بڑی محبت سے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لاکھوں گالیاں. ہماری نوجوان نسل کیا ہے؟ بد نسل ہو گئی ہے. لاکھوں گالیاں، حیا نہیں، شرم نہیں، غیرت نہیں، نہ ماں باپ کو نہ ان کو، آپس میں دیتے ہیں اور بے تحاشا دیتے ہیں. کسی کی جبین پہ کبھی بل نہیں پڑا تیری بہن کے متعلق کس نے کیا کہہ دیا ہے، تیری ماں کے متعلق کس نے کیا کہہ دیا. تو مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، گالی دی ہے، ختم ہو گیا. فرمایا اب یہ کرو کہ اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں رکھ دو، اور نامہ اعمال کھلا زکات دینے والے کا، صدقات دینے والے کا، روزہ رکھنے والے کا، نماز پڑھنے والے کا. نیکیوں کی بہتات تھی، بڑا ہوا تھا رجسٹر. مظلوم اتنے آئے کہ نیکیاں ختم ہو گئیں. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ أَخَذَ خَطَايَاهُمْ. اب آنے والے مظلوم کی خطائیں، برائیاں، نیکیاں، گناہ لیے جائیں گے. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، تو اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیے جائیں گے جس کی نیکیاں پہلے ہی ختم ہو گیا. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ نمازی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ظلم کرنے والا، جبر کرنے والا، جور کرنے والا، صدقات دینے والا، خیرات دینے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اللہ کی رضا کے لیے تہجدیں پڑھنے والا ظالم تھا. تو فرمایا تیری عبادت کا اللہ کو، تیری عبادت قبول ہی نہیں ہے، اللہ کو منظور ہی نہیں ہے تیری عبادت. اور ایسا بد نصیب ہے ظلم و بربریت کا شکار کرنے والا کہ اس کے نامہ اعمال کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے. اگر بدیاں ہوں گی ساتھ دوسرے کی بھی آ جائیں گی جن پہ دنیا میں ظلم کیا ہوگا. اور نمازی، تہجد گزار، صدقہ خیرات کرنے والا، شب زندہ دار روزہ رکھنے والا، اللہ کے نبی نے کہا اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے. کیا رہنمائی محمد رسول اللہ؟ یہ کہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، برائی نہ کرو، کسی ساتھ برا سلوک نہ کرو. اور آج اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو کل قیامت کو اس کا جواب دینا پڑے گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے گھر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کائنات کی بیوی، ہماری اماں روایت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں شور سنا، گل سنا، لوگ اونچی اونچی بول رہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ باہر تشریف لاتے آئے. ارشاد فرمایا کیا ہے؟ جھگڑے نہیں ہمارے، اور اس نے میرے پیسے دبا لیے، اس نے بنیاد رکھتے ہوئے میرے گھر کی تھوڑی سی زمین لے لی. ہل چلاتے چلاتے بٹ کو ہل مار کے اپنی زمین میں شامل کر لیا. لڑائی ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دو لڑنے والے ہیں، گل گبارہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کے آتے ہو، اور تم میں ایک آدمی بڑا چرب زبان ہوتا ہے، تیز زبان، اپنی قوت میں دلائل سے استدلال کر کے اتنی قوت پیدا کرتا ہے کہ محمد کو دھوکہ دے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنو اللہ کے بندو، سن لو. تم کہتے ہو کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے. آج پاکستان کی عدالتیں کیا عدالتیں، بے ضمیری کی طرح بکتی چلی جاتی ہیں عدالتیں. تو کچھ نہیں ہے، کوئی عدل نہیں، کوئی انصاف نہیں، کہیں بھی نہیں. آج کے عدل کی بات نہیں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل کی بات کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا تم میں کوئی بڑا تیز زبان ہوتا ہے، دلائل معمولی ہوتے ہیں، استدلالی طاقت بڑی ہوتی ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی استدلالی قوت سے، اپنے دلائل سے، اپنی چرب زبانی سے، اپنی تیز زبانی سے مجھے دھوکہ دے دیتا ہے، اور اپنے سچے اور حق پہ بھائی سے اس کا حق چھین لیتا ہے. کیا مطلب؟
کہ میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ یہ چیز تیری ہے، اس کی نہیں، حالانکہ وہ اس کی ہے، اس کی نہیں۔ چرب زبانی، تیز زبانی نے، استدلالی قوت نے محمد رسول اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ ارشاد فرمایا لا یاخذو، وہ نہ لو، اب تو لہو بقطعۃ من النار، محمد اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے، جہنم کی آگ کے انگار کا ٹکڑا دے رہے ہیں۔ جو جھوٹا ہے، زمین پہ بسنے والے انسانوں میں سب سے بڑا عادل محمد کریم کو دھوکہ دے کے اگر وہ یہ چاہتا ہے یہ لے تو وہ جہنم کا انکار لے رہا ہے، حق کا سچ نہیں لے رہا۔ محمد کا کیا ہوا انصاف بھی انصاف نہیں۔ اگر کوئی دھوکے سے وہ کرواتا ہے، فرمایا تم نے مجھ سے کچھ نہیں لیا، آگ کا انکار لیا ہے، قطعاً ٹکڑا، قطعاً من النار، قطعاً من النار، آگ کے انکار کا ٹکڑا لیا ہے۔ سوچو تو صحیح۔ اور یار محمد کریم علیہ السلام کے ہاں اگر صحابی جھگڑے کے آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں تمہارے ہاں کیا ہے؟ کھلے عام سر عام بدماشی۔ ایک بدماش بدماشی کرتا ہے، ووٹ دیے ہوئے ہیں میں نے کو، یہ ووٹوں نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہمیں۔ اور قیامت کا دن جب تمہارے گریبانوں میں ہاتھ آئے گا نا، جو ڈاکوؤں کو، بدماشوں کو، چوروں کو، زانیوں کو، لٹیروں کو ووٹ دے کے برسر اقتدار لاتے ہو، پھر پتہ چلے گا۔ آج میری بات کا تمہیں احساس نہیں ہوتا، تب ہوگا جب تمہارے گریبان میں ہاتھ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ اچھی سفارش کرنے والے کو اچھا حصہ ملے گا، بری کرنے والے کو برا ملے گا۔ تو ووٹ دے کے ڈاکو کو، چور کو، لٹیرے کو، ٹھگ کو اور قبضہ گروپ کو برسر اقتدار لاتا ہے، وہاں کے لوگوں پہ ظلم ڈھاتا ہے، جبر کرتا ہے، ان کی جائیدادیں چھینتا ہے، ان کے پیسے چھینتا ہے۔ جتنا وہ ظلم کرتا ہے اس ظلم سے ایک حصہ تیرا بھی بنتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ کا انگار ہے، اور آج کیا ہے؟ قبضہ ہی قبضے۔ سرائی کی بات نہیں ہے کہ سرسائی لے لیا جی، مرلہ لے لیا جی، کنال لے لیا جی، قلعہ لے لیا جی، اور مربوں کے مربے ہضم کر رہے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی پکڑنے والا۔ ظلم کا بازار گرم ہے، دن رات ظلم ہوتے ہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی احتجاج کرتا ہے، اور ظالم ڈاکو چور لٹیرے کا احترام کرتے ہیں، آتے ہوئے سلام کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، کرسی پہ جگہ دے دیتے۔ ہمارے تو حالات یہ ہیں، ظالم کو سلام کہنا، ظالم کا استقبال کرنا۔ اور اللہ کی قسم آپ دیکھیں ہمارے جو فنکشن ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ہو، شریف آدمی کم کم ہی ہوتے ہیں، بدماش زیادہ ہوتے ہیں، چودھری لفنگے ترنگے۔ کیا ہے جی؟ ممبر رسول کا مالک ہے تو کرسی پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے فنکشن میں شراب پینے والا، ڈاکے ڈالنے والا، جائیدادیں لوٹنے والا، چور اور چکا۔ مسلمان ہیں ہم۔ ارشاد فرمایا مجھ کو دھوکہ دے کے اپنے بھائی کا حق جو لیتا ہے محمد کے فیصلے کی بنا پہ بچے گا نہیں، میں نے اسے آگ کے انگار کا ٹکڑا دیا ہے۔ کتنے ہوئے؟ میں، آپ اور سب سوچیں کتنے ہیں ہم جو کسی کے حق پہ ٹاکا نہیں ڈالتے، جو تھپڑ نہیں مارتے، ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے، مار دھاڑ نہیں کرتے، حق نہیں چھینتے، زمینوں پہ قبضے نہیں کرتے؟ کتنے ہیں ہم میں؟ تمہیں نہیں خوف یہ؟ تمہیں اللہ یاد نہیں؟ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے ہونا ہے؟ اور ہم یہاں تو دھوکہ دے دیں گے، یہاں تک کہ آقا کائنات نے کہا، مسلم کی روایت ہے جس کی سند اور متن پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، سچی صادق اور صحیح روایت، کہا جو مجھے دھوکہ دے دیتا ہے اور بھائی کا حق کھا جاتا ہے، میں اسے جہنم کی آگ کے انگارے کا ٹکڑا دیتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دن رات ہمارے کیا ہے؟ یہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری ماں، جن کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آدھا دین سیکھنا ہے وہ عائشہ سے سیکھے،
اور دین کا سب سے بڑا لمبردار، سب سے بڑا فاضل اللہ کا رسول، کائنات کا آقا محمد رسول اللہ. فرمایا آدھا دن عائشہ سے سیکھو کہ محمد کے بعد کائنات میں سب سے بڑی دین کی فاضلہ محمد کی بیوی عائشہ صدیقہ ہے، ہماری ماں رضی اللہ عنہا. لوگ آئے، ابو سلمہ دوسرے لوگوں سے جھگڑتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا. اماں انصاف کریں. اماں نے بات سنی، فرمایا یا ابو سلمہ اجتنب الارذال. بات ذرا غور سے سنیں. اے ابو سلمہ، زمین جال سازی، ہیرا پھیری اور دھکم تیل سے لینے سے بچ جاؤ. اجتنب الارذال، جبرن زمین لینے، زور سے زمین لینے، دلائل کی قوت سے کسی کا حق لینے زمین کا، بچ جاؤ. میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ایک بالشت کے مطابق کسی کی ظلمن زمین لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جائے گا. ایک بالشت کے مطابق جو ظلمن زمین کسی کی لیتا ہے. کبھی تم تو سوچو، اگر تم ظالم کا ساتھ دیتے ہو، مظلوم کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، ایک قبضہ گروپ کی معاونت کرتے ہو، اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہو، لوگ دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے تمہیں؟ تم کیا ہو؟ کیا تمہاری زندگی؟ کیا تمہارا ایمان؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی؟ سوچو تو صحیح. اور ہم ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں انہیں. اللہ ان سے ناراض ہے، اور جو اللہ جن سے ناراض ہے ان کو دوست بناتا ہے، اللہ اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس انداز سے کہ دنیا میں کوئی رخ ایسا نہیں رہ گیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کے متعلق وضاحت نہ کی ہو، اس ظلم کو بیان نہ کیا ہو. کھل کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظالم زمین پہ باغی ہے، اور جب تک ظلم رہے گا انسانیت پریشان رہے گی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہوئی ہے کہ وقت آئے گا، ظہر الفساد فی البر والبحر، انتہا پہ پہنچے گا، ظلم اور بربریت ہوگی، ڈاکہ ہوگا، امن غارت ہو جائے گا. پھر آسمان سے عیسیٰ آئیں گے، محمد کریم کے دین کو تھامیں گے، لے کے آگے بڑھیں گے. سور کا قتل ہوگا، صلیب کی پامالی ہوگی، ٹیکسوں کو ختم کر دیا جائے گا. زمین پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اس لیے کہ محمد کا دین نافذ ہو گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، محمد کریم کے دین کا نفاذ کریں گے. قرآن کا عدل، مصطفیٰ کا عدل زمین پہ ہوگا. آسمان رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اور زمین پہ پیدا ہونے والا پھل، ایک روایت آتی ہے کہ انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک پوری قوم ایک انار سے اپنا پیٹ بھر لے گی، اور ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا. یہ رحمت ہے محمد کریم کے دین کے نفاذ کی. یہ عدل و انصاف کے سبب آسمان سے رحمت کا آنا ہے. اگر دامن صاف ہے، فکر صاف ہے، سوچ صاف ہے، خیالات صاف ہیں، تو فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہوئی ہے. صرف یہ مطالبہ تم سے کرتا ہوں کہ میری باغی نہ بنو. میں جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں اس چیز سے رک جاؤ.
میں تمہیں جس چیز سے باز کرتا ہوں باز آ جاؤ کہ قیامت کے دن تم اپنا کوئی عیب اللہ سے چھپا نہیں سکو گے. انسان اللہ کے سامنے یوں ہوگا جس طرح انسان آئینے کے سامنے ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں چھپتا. اللہ سے بھی کچھ نہیں چھپے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کا حق نہ کھاؤ, کسی پہ زیادتی نہ کرو, کسی پہ ظلم نہ کرو. تمہیں یہ حق ادا کرنا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نے یہ حق ادا کرنا ہے. اگر زمین پہ نہیں تو قیامت کا دن تم سے مظلوم کی داد رسی کروائی جائے گی. یہاں تک کہ ایک بغیر سینگوں کے بکری لشات الجلجائے من الشات القرنائے, فرمایا کہ انتقام لیا جائے گا, عدل ہوگا. دنیا پہ ظلم کرنے والی وہ بکری جس کے سینگ ہیں, اگر اس نے اس بکری کو مارا ہوگا جس کے سینگ نہیں, فرمایا دونوں کو قیامت کو اٹھا کے انتقام لیا جائے گا. اگر اللہ کے بندے جانور سے انتقام لیا جائے گا جس کے لیے کوئی ثواب نہیں, جس کے لیے کوئی اجر نہیں, جس کے لیے کوئی جنت نہیں, جس کے لیے کوئی جہنم نہیں, اگر ظلم کا انتقام اس جانور سے بھی لیا جائے گا, سوچو ہمارا کیا بنے گا. دن رات ہم اسی کام میں مصروف رہتے ہیں, دن رات ہماری سوچیں یہی رہتی ہیں. ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا, ایک دوسرے کی دولت کو لوٹنا, ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنا, ایک دوسرے کی زندگی دوبر کر دینا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو اس بات کا جواب دینا ہوگا, اور کمال کر دیا محمد رسول اللہ نے. فرمایا اتقِ دعوت المظلوم فإنہ لیس بہا وبین اللہ حجابا. ڈر جاؤ مظلوم کی پکار سے, ڈر جاؤ مظلوم کی آہ سے, ڈر جاؤ مظلوم کی دعا سے. فرمایا مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. بتر سزا ہے مظلومہ کہ حمزہ میں دعا کردن اجابت ازدر حق بہر استقبال می آئد. فرمایا مظلوم کی دعا ابھی آپ آسمان پہ نہیں پہنچتی کہ مقبولیت آگے سے پہلے آ جاتی ہے. سعدی شیرازی رحمہ اللہ علیہ نے ایک حقائق بیان کی. کہتے ہیں کہ ایک بڑا ظالم آدمی تھا, اور ظلم کیا تھا کہ لوگوں سے ایندھن خریدتا تھا, لکڑیاں, اور جبرن تھوڑی قیمت میں, جس طرح ہم کرتے ہیں. بڑے بڑے چودھری ہیں نا جو ہمارے بڑے بڑے چودھری, وہ غریب آدمی کے پاس کاغذ نہیں. اب تو کاغذ ہے ہی نہیں, ہمارے علاقے کے بالکل کاغذ نہیں ہے. جس کو چاہو لوٹ لو, جس زمین پہ چاہو ڈاکہ ڈال لو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو سمجھدار ہے وہ ڈالتا ہے, کوئی معاف نہیں کرتا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو دوسرے کے حق کے ڈاکہ ڈالتا ہے اور مظلوم تڑپتا ہے, پکارتا ہے, روتا ہے, فرمایا اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. سعدی کہتے ہیں کہ وہ ظالم ایندھن خریدتا تھا ظلمن جبرن, دھاؤں سے, دھاندلی سے, طاقت سے, اور بڑا مہنگا آگے بیچتا تھا. ایک کوئی درویش آدمی, نیک آدمی, جس کا یہ کہنا سننا تھا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات کر دو, تمہارا فرض ہے. اگر کوئی طاقتور ہے نا کہو, نہیں کہہ سکتے طاقت سے روکو, نہیں روک سکتے, زبان سے کہو, نہیں کہہ سکتے, دل میں برا جانو, ھذا اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. ایک شخص اٹھا کہ لگو اللہ کا خوف کرو, بچ جاؤ کہ دعائیں آسمان کو جائیں. چلے مولوی کہاں سے آ گیا تو, واز اپنا اپنے پاس رکھ. سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ زیادہ دن نہیں گزرے
کہ اس کے ٹال میں آگ لگ گئی، ٹال بھی جل گیا، گھر بھی جل گئی، جائیداد بھی جل گئی، اسباب بھی جل گئے۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے جی، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ آگ لگی کیسی ہے۔ سادی کہتے ہیں وہ درویش پاس سے گزر رہا تھا، کہنے لگا یہ غریبوں کی آہ سے لگ گئی ہے تمہیں۔ اللہ کہتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فلیس بینہا وبین اللہ حجاب، اور ڈر جاؤ مظلوم کی آہ سے کہ اللہ اور اس کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر یہاں نہیں نا، میں نے ابتدا میں یہ آیت پڑھی لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ ان کے بعض اعمال کی، سارے اعمال کی یہاں سزا نہیں، یہ دار الجزا نہیں، دار العمل ہے، عبرت کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بعض اعمال کی ہم سزا دیتے ہیں دنیا میں تاکہ تم واپس آ جاؤ، آ جاؤ محمد کریم کی آواز پہ لبیک کہو، آ جاؤ قرآن کی آواز پہ لبیک کہو۔ یہی سکون، یہی امن اور یہی جنت کا نظام ہے۔ جب یہ آ جائے گا جنت نظیر دنیا بن جائے گی۔ جب تک اعراض کریں گے، بغاوت کریں گے، ہمارا انجام یہی ہوگا۔ اللہ ہمیں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔